جس خالق کائنات نے آج ہمیں پھر وہ یوم جو سب ایام میں سب سے عظیم ہے، وہ جمعہ کریم میں ہے، وہ جمعہ کریم میں ہے، اس بابرکت دن سے نوازا۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب عزیز وقار، آج خطبہ جمعۃ المبارک ایک ایسی عظیم المرتبت، جلیل وقت، بہادر اور جانباز اور جانثار ہستی کے ذکر خیر کے متعلق، جن کی شجاعت اور وفاداری اور عشق رسول رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہستی جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب اور سید الشہداء جیسے عظیم القابات عطا ہوئے۔ وہ عظیم صحابی کی تلوار نے کفر کے غرور کو پاش پاش کر دیا، جن کی للکار سے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا۔ میری مراد نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی، چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کے فضائل و کمالات اور حیات کے بارے میں ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عشق ہم سب کو عطا فرمائے۔ یاد رہے آپ کا یوم شہادت 15 شوال جنگ احد میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں مزید آیات بھی نازل فرمائی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اموات کہ وہ مر گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کہو، ہرگز بھی ایسا نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ کہو، بلکہ کیا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ لوگ زندہ ہیں اور تم یہ خیال نہیں کرتے۔ مزید برآں ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، فی سبیل اللہ امواتا، تو ہرگز انہیں مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے۔ اور شہید کون ہوتا ہے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور روزی پاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرے اور وہ قتل ہو جائیں، بلکہ وہ مارتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات مبارکہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے اتری ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ آپ کے ساتھ شہید ہوئے، جتنے اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ سب کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ ہستی ہے کہ آپ کو خیر الشہداء، بہترین شہید بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار بھی
قرار دیا گیا ہے، اسد اللہ اللہ کا شیر بھی قرار دیا گیا ہے، اسد الرسول اور رسول اللہ کا شیر بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام نے بہت سارے ایسے القابات سے آپ کو نوازا تھا، جیسے فاعل الخیرات آپ کو کہا جاتا کہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، کئی لکھتے ہیں 2 سال قبل، کئی لکھتے ہیں 4 سال قبل آپ کی جو ہے ولادت ہوئی ہے۔ آپ ہی حضرت بنی ہاشم کے خاندان اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں، آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ تو آپ کا قبول اسلام کا واقعہ جو ملتا ہے کتب میں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پہ کوہ صفا کے قریب موجود تھے، صفا کی پہاڑی پہ موجود تھے۔ وہاں پہ جب ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل وہاں پہ صفا کی پہاڑی پہ چلا گیا۔ جب کوہ صفا پہ پہنچا، جا کر اس نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ اب ابو جہل جو ہے یہ کافر تھا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بد کلامی کرنے لگا، آپ کو برا کہنے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھانا بھی چاہا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ابو جہل نے پھر پتھر اٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مارا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم پہ جب وہ پتھر لگا آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کا خون بہنے لگا۔ اس نے بد کلامی کرنی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے صبر کے ساتھ کام لیا، خاموشی اختیار کی، کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے، اب جو ہے واپس مدینے کی طرف واپس آ گئے۔ تب حضرت سید الشہداء نبی کریم علیہ السلام کے چچا آپ جو ہے شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ جو ہے شکار پہ گئے ہوئے تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جدان کے گھر کی ایک لونڈی، آپ کی لونڈی نے جب حضرت سید الشہداء نبی کریم علیہ السلام کے چچا کو جب دیکھا تو بھاگ کر آپ کے چچا کے پاس آتی ہے اور جا کے کہتی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ بات کو سنا تو آپ نے اس خاتون سے کہا اے خاتون تو یہ تو بتانا معاملہ کیا ہوا ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ برا کیا ہوا ہے۔ اس لونڈی نے یہ سارے کا سارا واقعہ سنایا کہ کوہ صفا پہ نبی کریم علیہ السلام گئے تھے، وہاں پہ ابو جہل نے جب آپ کو دیکھا ابو جہل پہ بد کلامی کرنے لگا، ابو جہل رسول اللہ کے ساتھ بد کلامی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ ہاتھ کیا اٹھایا؟ اس نے پتھر رسول اللہ کو مارا، رسول اللہ کے جسم سے لہو بہہ گیا، خون بہہ گیا۔ جب حضرت سید الشہداء رسول اللہ کے اس چچا نے جب یہ بات کو سنا، آپ جلیل و قدر جو ہے آپ جلال میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے اپنا شکار وہیں پہ چھوڑا، چھوڑ کے کوہ صفا کی طرف چلا گیا۔ جا کے کیا دیکھتے ہیں مکے میں کعبے کے پاس جو ہے ایک محفل سجی ہوئی ہے جہاں پہ چند کفار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل بیٹھ کر وہاں پہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا واضح کر رہا ہے۔ آج میں نے مسلمانوں کے جو سردار ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، ان کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، آج میں نے ان کے ساتھ بد کلامی کی ہے، یہاں تک کہ میں نے ان پر وار بھی کیا ہے، ان پر حملہ بھی کیا ہے۔ حضرت سید الشہداء رسول اللہ کے یہ چچا بڑے جلیل کے
کے ساتھ بڑے جلال ہو کر جلالی کی حالت میں حالت جلالی میں جا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کمان ہے. آپ نے جب دیکھا ابو جہل کو، آپ نے وہ سیدھی کمان ابو جہل کے سر پہ ماری اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا. ابو جہل کا سر پھٹ گیا. کچھ کافروں کا بھی سردار تھا جو اس وقت کا فرعون تھا. اور حضرت سید الشہداء کے بارے میں آتا ہے ابھی آپ کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. وہ اس قدر محبت مصطفیٰ رکھنے والے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے پھر بھی آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مصطفیٰ کو ایذا پہنچاتا، اگر مصطفیٰ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا، اگر کوئی مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو آپ آگے بڑھ کے اس کا بدلہ لیا کرتے تھے. یہ حضرت سید الشہداء کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضور کے چچا ہیں. جب آپ نے کمان ابو جہل کے سر پہ ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا. جب سر پھٹ گیا نا تو آپ کہنے لگے اے وقت کے فرعون، اے ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے پہ ظلم کیا ہے، تو نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے. یہ بات سن لے، میں ان کا چچا یہاں پہ موجود ہوں. میرے سامنے میرے بھتیجے پہ ظلم کر کے تو دکھا، میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچا کے تو دکھا. یہ یاد رکھنا جس دین پہ میرا بھتیجا قائم ہے اس دین پہ میں بھی قائم ہوں، یہ یاد رکھنا. تو جب آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، ابو جہل سے جب بدلہ لے لیا تو آپ جو ہے مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے. محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی. محبوب کریم علیہ السلام کو فرمانے لگے میرے پیارے بھتیجے، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور میں خاموشی سے بیٹھا نہ ہوں. وہ تو چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے بھی دائرہ اسلام ابھی جو ہے داخل نہیں ہوا، ایمان قبول کیا ہی نہیں. یہ وہ ابو لہب ہے جن کے بارے میں پوری سورۃ اللہب قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائی، جہاں ابو لہب کو بد دعائیں اللہ نے دی، جہاں پہ اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو غرق ہو جائے، تیرا سارا مال ہلاک ہو جائے، تو ختم ہو جائے. اللہ نے انہیں بد دعائیں دی ہیں. اور ایک یہ چچا ہے جنہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن بھتیجے کی محبت دل میں موجود ہے. تو ابو لہب کا وہ واقعہ جو بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو خبر سنائی کہ آج عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آج عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب کافر تھا، وہ بھی کافروں کا سردار تھا، ایمان قبول نہیں کیا اس نے، لیکن اس نے ان دو انگلیوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھتیجے تھے، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں صرف خوشی منائی ہے، صرف ایک موقع پہ خوشی منائی. ان دو انگلیوں کے ساتھ اس نے اشارہ کیا جا آج میری لونڈی، آج میری غلام، آج تو آزاد ہے، آج سے آزاد ہے. تو جب ابو لہب مر گیا اس کی قبر میں بڑا سخت عذاب ہوتا تھا، بڑا سخت عذاب ہوتا تھا. ایک نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا نے خواب میں دیکھا ابو لہب کے ساتھ ملاقات کی. اپنے بھائی کو پوچھنے لگے بھائی جان بتائیے گا نا قبر میں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. ابو لہب بتانے لگا بھائی میں تجھے کیا بتاؤں، قبر میں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے، برداشت سے باہر ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جب بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنی لونڈی کو ان دو انگلیوں کے اشارے سے آزاد کیا تھا. اس پیر کے دن ان دو انگلیوں میں سے ایسا ٹھنڈا پانی آتا ہے، ایسا ٹھنڈا پانی آتا ہے کہ جس کو میں چوستا ہوں تو اس دن کے لیے میری قبر سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی اگر ایک کافر منائے اس کو بھی اس کا بدلہ مل رہا ہے، تو جب ایمان والے منائے تو پھر ایمان والوں کا کیا عالم ہوگا، ایمان والوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہی چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ باپ کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ابو جہل نے، آپ نے رکے نہیں، انتظار نہیں کیا، بلکہ فوری جا کے بدلہ لیا۔ بدلہ لے کے جب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ملاقات کرتے وقت آپ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ آپ کے چچا وہیں بیٹھے رہے، کچھ نہ کہیں، یہ ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ آج میں ابو جہل کے ساتھ جو ہے بدلہ لے کے آ گیا ہوں، اس کے ساتھ بدلہ لے کے آیا ہوں جو آپ کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان، خوشی تو اس بات کی تھی اگر آپ اس بدلے کے موقع پہ آپ صبر کر لیتے، میں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کر لیتے اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، خوشی زیادہ ہو جاتی۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات سنی، بات سن کے آپ خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف لوٹ گئے، بولے نہیں، کوئی بات نہیں کی۔ ساری رات آپ نے بے چینی کے ساتھ گزاری، دل میں قرار ہوتا گیا، دل میں طرف پیدا ہوتی گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کے وہ کلمات آپ کو یاد آتے رہے کہ خوشی تو اس بات کی تھی آپ بدلہ لینے کی جگہ صبر کر لیتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، آپ ایمان قبول کر لیتے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی تو خانہ کعبہ میں چلے گئے، مکہ میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ میرے دل کو اسلام کے نور سے روشن کر دے، دین اسلام سے میرے دل کو منور کر دے، مجھے سکون عطا فرما دے اور مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، میرے پچھلی سب خطائیں معاف فرما دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہوئی، اب محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، محبوب کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا کے آپ یہ کلمہ حق پڑھتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، آج میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ پھر آپ کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، خیر امامی حمزہ، میرے چچاؤں میں، میرے سب چچا میں سب سے جو بہترین چچا ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں تک کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، آپ کوئی نام تجویز کر دیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سموہ بأحب الناس الی حمزہ بن عبد المطلب، اے بندے، اے اللہ کے بندے، میری بات سن لے، ان تمام لوگوں میں جو سب سے جو بہتر انسان ہے، میرے چچاؤں میں، میرے خاندان میں جو سب سے بہترین اور خیر والے جو انسان ہیں، جن کے ساتھ میری والہانہ محبت ہے، وہ بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ حمزہ ہے، تو بھی جا کے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ لے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے چچا محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، آپ نے اپنی تمنا بتائی، آپ فرمانے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चचा जान आप जिब्राइल को नहीं देख सकते। आप जिद करने लगे, नहीं मेरे भतीजे मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चचा जान बैठ जाइएगा, काबतुल्लाह की तरफ देखिएगा। काबतुल्लाह में एक नस्ब की गई लकड़ी जो है वहाँ पे जिब्राइल बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे देखकर। लेकिन आपने कहा नहीं मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे चचा जान वो काबतुल्लाह की तरफ देखिएगा, वहाँ पे नस्ब की गई एक लकड़ी है, वहाँ पे जिब्रील अमी बैठे हुए हैं। जब आपके चचा हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जिब्रील अमी को देखा, देखकर फौरी बेहोश हो गए कि जिब्रील अमी की नूरानियत का ये आलम था कि आपको कोई और देख ही नहीं सकता था। तो जरा सोचिएगा, जो जिब्राइल को नहीं देख पाया, तो जिब्राइल तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आया करते थे। जिब्राइल की नूरानियत का ये आलम है जो मुस्तफ़ा के साथ मुलाकात किया करते थे, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह ताला के पैगामात लेकर आते थे। जितनी मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार करते थे, उतनी उनकी नूरानियत में से कुछ ना कुछ हिस्सा जिब्राइल को भी मिलता चला जाता था। जिब्राइल का मकाम तो फिर देखिएगा, इतनी नूरानियत का ये आलम है। आपके चचा ने जब देखा वो बर्दाश्त ना कर पाए, आप बर्दाश्त ना कर पाए, तो उनके भी ये हाल हो गया। जब वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आते तो मुस्तफ़ा की नूरानियत का ये आलम होता कि जिब्राइल वहीं के वहीं रुक जाते, कि जिब्राइल की भी नूरानियत मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ ना होती। ये हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मकाम व मर्तबा है। फिर मज़ीद बरा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेराज की रात जब अल्लाह ताला के साथ मुलाकात के लिए गया, जब 7 आसमानों की सैर करके बगैर किसी हिजाब के मैंने जब अल्लाह के साथ मुलाकात की, तो जब अल्लाह ने मुझे वहाँ पे जन्नत की भी सैर करवाई ना, वहाँ पे जन्नत में मैंने देखा हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जन्नत में मौजूद थे कि आप एक अजीम तख्त पे टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। तो जब हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपकी शहादत हुई, आप जंगे अहद में सबसे पहले शहीद हैं। आपने 31 कफ़ार को वासिल जहन्नुम किया है और आपको इस दर्दनाक सख्त हमले पे आपको शहीद किया गया कि आपके चेहरे को अलग किया गया, कान को अलग कर दिया गया, नाक को अलग कर दिया गया, पेट को अलग कर दिया गया। इस सख्त दर्दनाक में हमले में आपको शहीद कर दिया गया। तो ये हजरत सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला जब इस हालत में महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने देखा, सहाबा फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ज़ारो खिताब रोने लगे। ये वाहिद ऐसा वक्त था जहां पे हमने देखा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को, आप इतना सख्त रोए, इतना सख्त रोए कि आप रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। और आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला आज मेरे चचा जान हमसे जुदा हो गए, इन पे तू रहमत फरमा। ये मेरे वो चचा जान हैं जो रिश्तेदारों में बेहतरीन सलूक किया करते थे, रिश्तेदारों में सबसे अव्वल दर्जे में आया करते थे, लोगों के साथ खैर ख्वाही किया करते थे, नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। ये मेरे वो चचा जान हैं, अगर मुझ पर कोई दुश्मन हमला करने के बारे में भी सोचता तो ये दुश्मन को दूर भगा दिया करते थे। आज मेरे चचा जान मुझसे जुदा हो गई, आज मेरे चचा जान मुझसे जुदा हो गई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके जनाजे के वक्त आपका जब जनाजा पढ़ाया, ग़ज़वा उहद में जब आपकी शहादत हुई, तो ये वाहिद हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी हस्ती है, ये आपकी इनफिरादियत है
तमाम सहाबा में आपको अलग मकाम हासिल है कि आपका एक मर्तबा जनाजा नहीं पढ़ाया गया, बल्कि आपका जनाजा कई बार पढ़ाया गया। और सबसे अव्वल में पहले नंबर पे जनाजा भी आपका ही पढ़ाया गया। तो सहाबा फरमाते हैं जब आपका जनाजा पढ़ाने लगे तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम अपने चचा जान को देखकर फरमाते हैं, या हमज़ा तो या अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे चचा रसूलुल्लाह के चचा, ए हमज़ा असदल्लाहि व असदर रसूली, ए हमज़ा, ए मेरे प्यारे चचा जान, अल्लाह के शेर, रसूलुल्लाह के शेर, या हमज़ा तू फ़ाइलल खैरात, ए मेरे प्यारे चचा जान, नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, या हमज़ा तू या काशिफल बरक़ात, ए मेरे प्यारे चचा, ए रंजो मलाल और परेशानियों को दूर करने वाले, या हमज़ा तू या ज़ाबन हम वजही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझ पे कोई दुश्मन हमला करने आता तो आप वाहिद ऐसे शख्स थे जो दुश्मन को दूर भगा दिया करते थे, आप दुश्मन को दूर भगा दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब आपका जनाजा पढ़ाया गया, जनाजा पढ़ा के जब आपको मदफन किया गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी फूफी जान हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको देखते हैं कि आप भी ज़ारों की तार रो रही हैं। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मेरे लखते जिगर और ऐ मेरी फूफी जान, अब खुशी मनाइएगा कि जिब्राइल अमीन मेरी बारगाह में आए और जिब्रील अमीन ने ये खुशखबरी मुझे मेरी बारगाह में आकर दी कि आसमां पे जब हजरत सय्यदुश शुहदा हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जंगे ओहद में शहीद किया गया, आपको गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आसमां पे लेकर गए। जब आपको दफन कर दिया गया तो आसमां पे असदल्लाहि व असदर रसूली ये साफ वाज़िह लिखा गया है कि जिस तरह ज़मीन वाले सय्यदुश शुहदा के शहीद होने पे गम मना रहे हैं, वैसे ही आसमां वाले भी गम मना रहे हैं। और अल्लाह ने उन पे ऐसे फयूज़ व बरक़ात, ऐसी अनवार व तजल्लियात का ये ऐसे अनवार बरसाए हैं। अल्लाह ने आसमां पे लिख दिया है, अमीर हमज़ा जो रसूलुल्लाह के चचा हैं, ये मेरे भी शेर हैं और मेरे मोहम्मद के भी ये शेर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सय्यद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ये मकाम मर्तबा है। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैदान ओहद के बाद, मैदान ओहद के दरमियान एक नहर खोदने की ज़रूरत पेश आ गई। हज़रत अमीर मुआविया और चंद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात कहते हैं कि जब वो खुदाई करने की ज़रूरत पेश आई तो जब मज़दूर काम कर रहे थे तो वहाँ पे हज़रत सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ साथ दीगर शहीदान की भी वहाँ पे कब्रें मौजूद थी। तो जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते एक कब्र को जो है खोलना पड़ गया, कब्र खुल गई। तो जब कब्र खुली तो वहाँ पे ज़ख्म वैसे का वैसा ही नज़र आ रहा था। जब मैंने उस ज़ख्म को हाथ लगाया, हाथ लगा के जब हाथ ऊपर किया, खून वैसे का वैसा नज़र आ रहा था। तो ये खुदाई करते हुए जो मज़दूर काम कर रहे थे उनके हाथ में बेलचा था, बेलचे के साथ काम करते करते एक कब्र वाले के पाँव पे वो बेलचा लग गया। जब उनके पाँव पे ये बेलचा लगा ना, उस सहाबी के
پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان سے ہوئے اور بڑے حیران سے ہوئے کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں دیکھا ان کے پاؤں سے لہو نکل رہا ہے، جب ہم نے ان کا چہرہ دیکھا وہ کوئی اور صحابی نہیں تھے بلکہ حضور کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہ صحابہ جو شہیدان ہیں احد ہیں، جب وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں تو صرف وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ یہ میں نے ہی نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی نے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید میں کئی مقامات میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خالق کائنات سے وہ روزی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان سے معلوم ہوا جو دین کی سربلندی کے لیے جو مارا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان، یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت، یہ اللہ رب العزت نے اور پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو آپ کے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمیں بھی عشق عطا فرمائے، ان جیسی محبت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔